بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دعا ایک ایسا روحانی عمل ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور کچھ نشانیاں اور علامت ایسی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں قبول فرما لی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا تعلق کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں اور علامت جو حاضر ہوتی ہے اور جن سے ہمیں ایک امید ہو جاتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرما لی ہے؟ تو ایک نشانی کو ہم سمجھتے ہیں اور اپنی جو دلوں کے اندر امیدیں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور ہماری پریشانیوں کو اور حاجتوں کو اور ہماری ضروریات کو اللہ ہی پورا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مشکلات کا آسان ہونا۔ جب کسی انسان پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت یا کوئی مشکل یا کوئی برا وقت آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ وظائف کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، تہجد میں ہم دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعائیں قبول فرماتا ہے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل اور آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں مشکلات آئیں گی لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنی دعاؤں کا جواب بھی ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کون ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ہی ان کی پکار کو سنتا ہے، اللہ ہی ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ ہی ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ پریشانیوں کو ختم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے کہ دل میں اللہ کی رضا، یعنی دل میں اللہ کے رضا کی طلب بڑھ جانا کہ جب بندہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ بس میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اور جب میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا تو پھر میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کی طلب اپنے دل میں پیدا ہونے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہنا، یہ ایسا ہے جیسے ہماری دعائیں کو قبولیت کا وقت ہے، یا ہمارا اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو چکا ہے، ایک مضبوط تعلق ہو چکا ہے کہ ہمیں اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں، صرف ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور ہمیں اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس چیز میں بندہ لگ جاتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا کرنے کے بعد نیک عمل کی توفیق ملنا کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے دل کو سکون، تسلی اور اطمینان ملے اور ایک بہترین سکون سا ہمیں محسوس ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد ہم نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا ذہن، ہمارا دل نیک عمل کے طرف مائل ہو جائے، تو یہ دعا ہے قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ دعا کرنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد اپنے دل اور اپنے دماغ، ان ساری چیزوں کو متوجہ ہو جانا نیک عمل کے طرف کہ ہمارے دل
میں نیک عمل کرنے کا خیال آتا ہے اور نیک عمل کے کرنے کا دل چاہتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا، اس کو پاک کر دیا، اس کو صاف کر دیا، اس کے دل کو پاک کر دیا اور اب اس کے دل میں اللہ کی رضا بس چکی ہے اور یہ صرف اب اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے دعاؤں کے بعد دل میں عاجزی کا احساس ہونا کہ دعاؤں کے دوران انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا احساس کرتا ہے اور جب دعا قبولیت ہو جاتی ہے تو عاجزی مزید گہری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اپنے دل میں عاجزی، دل میں ایک جھکاؤ، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو یہ دعائیں کی قبولیت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی دعاؤں کا ضرور جواب دیتا ہے جو لوگ دھیان اور توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقت اور پر بہترین طریقے سے جواب آنا، یعنی پانچویں چیز اور علامت کیا ہے کہ وقت پر اور بہترین طریقے سے جواب آنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، وہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے مانگی تھی فوراً مل جاتی ہے اور مشکلات کے حل کے لیے ہم نے مانگی تھی، مشکلات حل ہو گئی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں دکھلاتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر انعام ملے گا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسری نعمت عطا کر دیتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو مانگا وہ ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو مانگا اللہ نے وہ قبول کر لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اس چیز کو عطا کر دے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، اس کا بدلہ لیکن ملے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کبھی کسی دعا کے جواب کو، یا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی مانگنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد زندگی میں برکت کا آنا دعا کی قبولیت کا ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو نیک اعمال کی طرف لا دیتا ہے، نماز کی طرف وہ آ جاتا ہے، عبادت کی طرف وہ آ جاتا ہے۔ تو دعا جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، لیکن مشکلات کو یہ دوسرا فرما، میرے حالات کو بہتر فرما، تو یہ ساری علامت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں رزق میں برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو جاری رکھے، کبھی نہ چھوڑے، مختصر کرے، لمبی دعا کرے، لیکن روزانہ اللہ سے مانگو، روزانہ اللہ سے دعا کرے، چاہے ہم خوشحالی میں ہو، چاہے تنگی میں ہو، چاہے پریشانی میں ہو یا بہتر حالات میں ہو، ہر وقت اللہ سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین۔